اس سے پہلے اگر آپ کسی اور سیمر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو یہ آل اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کیا کوچ اور کیپٹن کے کانفیڈنس پہ کہ آپ دوسرے پلیئر پہ اگر آپ کا ایک پرائم بالر وہ فارم میں نہیں ہے, وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہا, تو آپ کے دوسرے پیسر پہ کانفیڈنس ہے. اگر کانفیڈنس ہوتا تو وہ پہلے کھلاتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کا اتنا کانفیڈنس ہے, کیونکہ سلمان مرزا پرفارمنس کے باوجود آپ کے نیکسٹ دوسرے میچ میں نہیں تھا. اٹس مینس کہ آپ کا کانفیڈنس پہ نہیں, آپ کا کانفیڈنس نسیم شاہ پہ نہیں ہے. تو آئی وڈ سے کہ میرے خیال سے سیم اس کے فہیم اشرف اور شاہین کے ساتھ جانا چاہیے. باقی دیکھتے ہیں کہ آج ان کا کیا ڈیسیژن ہے, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جائے شاہین کے ساتھ, کیونکہ ان کے 2 میچز کے آلریڈی وہ وہاں پہ کھیلا ہوا ہے. اس کا وہ آئی ہوپ کہ وہ اپنا ردم گین کر چکا ہو ابھی تک, اور اس کو ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے جب تک آپ گراؤنڈ پہ انٹر نہیں ہوتے, جب تک آپ بال نہیں کرتے. پریکٹس میں آپ جتنی بھی آپ بالنگ کرو, لیکن جو میچ کی ایک فیلنگ ہے, آئی تھنک وہ فیلنگ اس کو شاہین شاہ کو ہے, اور اسی کے ساتھ جانا چاہیے. ایکسپیرینس کاؤنٹس. ایکسپیرینس اوبیسلی ایکسپیرینس بھی ہے, وہ اتنے بڑے ایونٹ میں اگینسٹ انڈیا پہلے بھی کھیل چکا ہے. یہ بھی اس کو ایک آپ کہہ سکتے کہ ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے. اگر آپ پھر دوبارہ سلمان مرزا کے ساتھ جا رہا, ہاں اس پہ اتنا پریشر بھی نہیں ہوگا, ینگ لڑکا ہے, لیکن اگین آپ ایک بڑے ٹیم کے اگینسٹ آپ ایکسپیرینس اور جن کو پہلے انڈیا کے اگینسٹ کھیلنے کا ایکسپوجر ہو اس کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا, ہم مائنس ہوگی تھوڑی بہت. ہم ابھیشیک شرما تو سنا بہت بات کر چکے ہیں ان کے اوپر کہ وی آل نو واٹ اے ٹیلنٹڈ پلیئر از, بٹ آئی تھنک کہ اگر کشن کی بات کی جائے, بیکاز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. دے ہیو 11 پلیئرز ہو کین ریئلی پلے اگریسو کرکٹ. وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جب آپ ان کے نمبرز دیکھتے ہیں تو 54 کی ایوریج ہے, اینڈ دین اسکورنگ 61 ابھی انہوں نے کیا تھا. سو یو آلسو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دی ادر پلیئرز اینڈ لک ایٹ دیم ایز ویل. کوئی بھی میچ جو ہے میں پرفارم کر کے جتا سکتا ہے. ایشین کشن کا یہ کہ یہ تھوڑا انڈر دا ریڈار چلے جاتے ہیں, بیکاز ابھیشیک شرما لائم لائٹ لے جاتے ہیں, شبمن گل کی بات ہو جاتی ہے, باقی پلیئرس کی, بٹ پرسنلی مجھے یہ پلیئر بہت زیادہ پسند ہے. آئی تھنک جو فلیئر ہے ان کا فٹنس آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آتی ہے, 3D پلیئر ہیں, اور ایٹیٹیوڈ مجھے ان کا بہت پسند ہے. مجھے آتی ہے ان کی ریزمبلنس ود دا ایٹیٹیوڈ تھوڑی وراٹ کوہلی کے ساتھ بھی, جس طریقے سے ہمیشہ یہ ہی از آلویز ان دا فائٹ, ہی وانٹس ٹو اٹیک. اور میں کیوں کہتی ہوں ان کا وے آف پلے فرق ہوگا وراٹ کوہلی سے, بٹ ان کا جو اپروچ ہے ہی وانٹس ٹو اسٹے اہیڈ آف دا گیم. اور آئی تھنک وراٹ کوہلی کی بھی پوری اگر آپ کریئر دیکھیں تو ہی واز اہیڈ آف ہز ٹائم. جو باقی بیٹرز ابھی نہیں کر رہے تھے وہ کر رہے تھے. تو یہ بھی ایز اے ینگسٹر مجھے ان کی یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کہ ایون دو کہ ان کے آس پاس اتنے بڑے نام کھیل رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا لائم لائٹ ان پہ کم آتی ہے, بٹ پرسنلی مجھے آئی تھنک سارے ینگسٹرز میں آئی ریئلی لائک ہز اپروچ ٹو کرکٹ. اینڈ ابھیشیک شرما کی اپروچ حفیظ جو اوبیسلی ویری ڈسٹرکٹیو اور اسپیشلی اسپن کے اگینسٹ بہت شاندار کھیلتے ہیں. آج جو کانٹیکس ہے وہ جو مجھے مزہ آئے گا دیکھنے کا ایک بیٹل, وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ٹاپ کوالٹی اسپنرز کو کیسے کھیلتے ہیں, جس میں ابرار ہوں گے, آئی ایم شیور کہ وہ نیا بال کریں گے. اور اگر عثمان طارق کو جلدی لایا جائے ان کو آؤٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت امپیکٹفل ہیں اور وہ اسپنر کے خلاف بہت شاندار کھیلتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے اگینسٹ ٹو گیٹ ہم آؤٹ ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ اگر وہ 6 اوور کھیل جاتے ہیں تو وہ میچ کو علیحدہ کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ابھیشیک شرما کے خلاف کیا پلان ہے. اور سوریا کمار کی آپ نے بات کی, میں صرف اس کو یہ ٹچ کرتا رہوں کہ سوریا کمار انڈیا کے لیے بہت شاندار پلیئر ہیں, لیکن اب ان کو تھوڑا سمجھ آ رہا ہوگا, اپنے اسٹیٹس کو دیکھیں اور ایک ہلکا سا اندازہ لگائیں کہ وہ جو رائیولری کی بات کر رہے تھے نا کہ پاکستان انڈیا کی رائیولری نہیں ہے, آپ کے اسٹیٹس خود وہ بول رہے ہیں کہ وہ رائیولری موجود ہے, کیونکہ آپ کی پرفارمنس اگینسٹ پاکستان اس لیے بری ہے یا ہلکی ہے کیونکہ وہ پریشر آپ کے اوپر موجود ہے, اینڈ وی کین سی دیٹ. پچھلے 8 میچز میں ان کا پاکستان کے خلاف لگاتار سکور نہ کرنا, اٹ شوز دا رائیولری ود ان دی سپورٹ. اور وہ ان کا یہ کہنا ایشیا کپ میں بولا تھا, اینڈ آئی واز ریئلی سرپرائز کہ وہ شاید تھوڑی بڑی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی رائیولری شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ بہت پرانی ہے, اور اس کے اوپر ایک کرکٹ کا بہت بڑا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, کیونکہ انڈیا پاکستان کا میچ صرف پاکستان اور انڈیا کے لوگ نہیں دیکھتے, پوری دنیا دیکھتی ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کی ٹیم اچھی ہے, لیکن پاکستان کے پاس اسپن اٹیک بہت شاندار ہے. ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی کی وین یو ٹاک اباؤٹ انڈیا ورسز پاکستان فرام این انڈیا پرسپیکٹو, کہ وہ پاکستان کے اسپنرز کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. پاکستان کے پرسپیکٹو سے تو ہر چیز جو ہے ہم نے کور کیا ہے, ٹیکٹکس بھی ہے, بیٹنگ بھی ہے, مڈل آرڈر کیسا پرفارم کرتا ہے, بیکاز دیٹس بین ون ایریا دیٹ پاکستان ہیز بین اسٹرگلنگ. ٹاپ آرڈر میں سائم ایوب بھی پرفارم کر رہے ہیں,
فرحان بھی پرفارم کر رہے ہیں, 3-4 کی بات ہوتی رہتی ہے کہ کس کو کس پہ آنا چاہیے. آغا نے بھی 3 پہ آ کے اسکور ضرور کیا ہے, بٹ اینڈ پہ وہی والی بات کہ اوور آل کلیکٹولی آپ کی ٹیم کیسا پرفارم کرتی ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی کی ٹوڈے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک آن گیم آن ہے, اور جب واپس آئیں گے تو obviously نظر ڈالیں گے جو پہلا میچ ہے آج کا, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے, اور کوئی بھی انڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی اور جو خبر آ رہی ہے یا جنرلی ٹیم کے حوالے سے ضرور ڈسکشن کریں گے. کیپ واچنگ.